نبی علیہ السلام کو یاد کریں آپ کو گرمی نہیں لگے گی. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. مجھے کل نا بندہ کہتا ہے حضرت صاحب تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ میں کہہ لگتی ہے. کہتا پھر نہیں گرمی جو ویس کوٹ پائی یہ گرمی سردی سے آپ آزاد ہو جائیں گے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. لیکن اصل میں ہمیں ذرا ہم اس رنگ تک نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم صرف پڑھتے ہیں, ہم یاد نہیں کرتے ہیں. پڑھنے میں اور یاد کرنے میں فرق ہوتا ہے. پڑھ بندہ چھت دیکھ کے بھی لیتا ہے, پڑھ بندہ پنکھے دیکھ کے بھی لیتا ہے, پڑھ بندہ دیواریں دیکھ کے بھی لیتا ہے. لیکن یاد کرنے کے لیے پھر آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں, دل کو بھی ان کی جانب. جب آپ یاد والی منزل پہ پہنچیں گے نا پھر آپ گرمی سردی سے آزاد ہو جائیں گے. پھر یہ گرمی سردی والا جو پھڈا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک گرمی ادھر ہوتی ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جان کے پہاڑ نہ اور ویسکوڑی میں پتلی نہیں پائی, موٹی پائی ہے یہ ادھر ہے. جب ادھر سے نکل جاتا ہے تو کیا گرمی کیا سردی. بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم, اچھے برے سب زمانے تیرے. جو شاک ہوتے ہیں وہ گرمی کا بھی مزہ لیتے ہیں, میرے یار لوائی. اور سردی کا بھی مزہ لیتے ہیں, بھی میرے یار لوائی. وہ نہیں بولتے ہیں, وہ چپ رہتے ہیں. اور ہمیشہ میں احباب کی تربیت اسپیشلی جمعے میں کیا بھی کرتا ہوں. جی دیکھیں گرمی ہے, میں کوئی انکاری نہیں, لیکن یاد رکھیں آپ کو میرا کو گلا کرنے سے چلی جانی ہے. یہ نومبر تک چلنی ہے تو مزہ نہیں یار کا رنگ دیکھیں. سردی بھی دیکھی ہے, گرمی بھی دیکھی ہے, بہار بھی دیکھی ہے, گرمی بھی دیکھی. آپ کے میرے بار بار گرمی کرنے سے چلی نہیں جائے گی, بلکہ الٹا کیا ہوگا, یہ شکوہ لکھا جائے گا, یہ گلا لکھا جائے گا. یہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو حضرت کا نا وصال ہو گیا, تو وہ بڑے عابد زاہد آدمی تھے. جب ان کا وصال ہوا تو کسی مرید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بڑے پریشان ہیں. تو وہ عرض کرتا ہے حضرت کیا بنی؟ آپ نے فرمایا یار پھنس گیا ہوں, دعا کر کے بس معافی والا معاملہ میں. مرید نے عرض کی حضور ساری رات قیام, صبح روزہ رکھنا, تقوی, ذکر الہی, ایک دن میں قرآن تلاوت کرنا. آپ فرما رہے ہیں کہ پھنس گیا ہوں. میں عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی, تو میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھائی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں نہیں حضرت میں بڑی موجے وچ ٹینشن نہ لے. وہ کہتے ہیں اب اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے یہ تو ہمیں بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. رنگ دیکھا کریں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی. یاروں نے تو بڑے بڑے رنگ دیکھے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم تو ایویں بار رولا ڈالنے لگ پڑتے. بارش نہ ہو پھر بھی روئیں گے, اگر ہو تو پھر بھی روئیں گے. گرمی نہیں ہے, سردی آ جائے گی پھر روئیں گے, دھند آئے گی پھر روئیں گے, گرمی آئے گی پھر روئیں گے. روتے ہی نہیں ہے جی, یار کے رنگ دیکھتے ہیں. یہ رنگ ہے مالک کی ذات کے, گرمی, سردی, بہار, خزاں, یہ رنگ ہے سارے ذات کے. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور یہ صرف میری طرح کوئی باتیں سنانے والا بابا نہیں تھا حضرت. یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. چھوٹی بات نہیں کرتے ہوئے, باتیں سنانا بڑا آسان ہے, چھوڑنا بڑا اوکھا کام ہے. اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب. اور یہ میری بات یاد رکھیے, مشکل اتنی دیر ہی لگتا ہے جتنی دیر ہوتا نہیں. جب ہو جاتا ہے پھر نہیں مشکل لگتا ہے. یہ ہمیں اتنی دیر ہی مشکل لگے گا جتنی دیر ہوا نہیں. ابھی نہیں نہ ہوا, یہ بال ابھی ہمیں مشکل لگ رہے ہیں, تو جب ہو جانا نا تو پھر یہ بال بڑے پیارے لگیں گے آپ کو. ابھی ہوا نہیں نا, ابھی دنیا سے ہے. ہم ان لوگوں کو خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, اور ہم جن کو خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ٹون مون ہونا چاہیے. تو جس دن کام ادھر ہو گیا نا تو پھر وہ فرما رہے ہیں رکھ لو. یہ ابھی ہم اسی پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے. جن کو محبت تھی آپ کبھی کتابیں اٹھا کے ان کے انداز پڑھیں, یا تو باقاعدہ حکم موجود ہے. یہ تفسیر میں لکھا ہے فیض الرحمن میں نے کہ دو صحابی تھے تو کہیں جا رہے تھے, تو راستے میں ایک موسمی ندی تھی. آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں کا مزاج ہوتا ہے, جب بارشیں برستی ہیں تو پھر وہاں ندی نالے چل نکلتے ہیں.
اس کو دونوں نے پار کرنا تھا. ایک تو پار کر گئے, دوسرے اسی کنارے کی سوچ میں گم کھڑے ہیں. جو پار کر گئے نا, انہوں نے جب آگے جا کے دیکھا سنگی بلی کوئی نہیں, تو آواز دے کے کہتے ہیں اے حضرت گھبرائیں نہ, اتر آئیں, گہرا نہیں ہے پانی. تو کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہرا نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی نا نوکری میں بھی اس ندی سے گزرا تھا, صرف کھڑا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا. یہ ابھی لگی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت. اقبال کہتے ہیں دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنا. ہم تو حضرت اس عارضی رنگ پہ فدا ہو بیٹھے. محبوب علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا اور آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا تو جنتی حوروں کی سردار آئی. حضرت جی سردار آئی. میں صرف حور کے لیے آپ کو ایک حدیث سنائے دیتا ہوں. محبوب فرماتے ہیں علیہ السلام اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے. ہاں, اور حور نہیں, حوروں کی بڑی آئی ہے. آ کے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی محبوب رحمت للعالمین ہے, کچھ مجھے بھی دیں, کچھ مجھے بھی عطا کریں. فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیں. وہ جنتی حوروں کی بڑی ٹھہری. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حبشہ سے تعلق تھا. اور اکثر حضرت جی ہم جوش خطابت میں نا بڑا کچھ اس طرح کا بول جاتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. میں نے بھی بڑی بار بولا جی بلال دا رنگ انج دا, بلال دے وال انج دے, بلال دے ہونٹ انج دے. جتنی بار بولا ہے اللہ مجھے اس پہ معاف کر دے. اعلانیہ بولا ہے, اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. میری کیا اوقات ہیں 2022 کا کیڑا چنوڑا جیا اور میں حضرت بلال کے رنگ کو باتیں کروں گا. تیری کیا اوقات ہے سلیمان, تجھے 4 سننے والے مل گئے تھے, تو اپنی اوقات ہی بھول گیا. تو حضرت بلال کو نہیں, حضرت میں اتنا ہی کہوں گا حضرت بلال بھی وہی مزاج رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا مزاج تھا. وہ جنتی حوروں کی بڑی تھی. عرض کرتی محبوب آپ کی عطاؤں پہ قربان, اتنے سونے سونے صحابی ہیں تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے. ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, سیدنا امیر حمزہ ہیں. اتنے سونے سونے صحابی ہیں جی. مصعب بن عمیر ہیں, عمار بن یاسر ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے ہیں. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں سے بھی کو چاہیے, تو ادھر ہی رہ گئے نا. میں دیکھیے میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا, میری ڈیوٹی میں شامل ہے. خود کو بھی سمجھاؤں, آپ کو بھی سمجھاؤں. ہم جس پہ رہ گئے حضرت 3 دن منہ نہ دھوئے تو امینوں سے دیکھیں, حقیقت ہے. 3 دن منہ نہ دھوئے. آج حضرت جو میک اپ کمپنیاں وہ میک اپ بنانا بند کر دیں تو توبہ. آج کریموں والی کمپنیاں, ہاں میری بات یہ, آپ نظر کو برحق مانتے ہیں نا کہ یہ نظر لگتی ہے, تو وہ عورت حضرت جس کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں تو چہرہ پہ ٹھیک رہ گیا ہوگا. یہ تو کریموں نے بچا رکھا ہے, باقی کچھ بھی نہیں رکھا ہے. تو کریموں نے بچایا بیٹا. تو ہم بڑا غلط سودا کر لیا ہم نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور قربان جاؤں وہاں دیکھ کے دیکھنے والے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ. محبوب تھاڑے جیسا سونا میری آنکھ نے ویکھے, دیکھتا کہاں سے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. محبوب ویکھدا تے تاں جو کسے ماں نے جمے. بڑا میں آپ کو دعوت دوں گا, بڑا غلط سودا کیا ہے حضرت نے. یہ میری بات یاد رکھیں, میں نوجوانوں سے اسپیشلی مخاطب. پتر جس کے لیے نام رکھ نہیں نہ رہے, کل اتنے پینٹی پینی دے تو نہیں کہنا میرے لیے نہیں رکھی ہے, کھ نہ کھو ہے, کہنا مارو پھڑ کے بولی ہوئی کہتے ہیں پھر بھی نہیں رکھی ہے. لیکن قربائیں جان جائیں جن کے لیے آپ نہیں نہ رکھ رہے. آئے ہائے, امام اہل سنت فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے ہی ہیں. جنہاں نے لسی پیار پا کے یار دوست سہیلیاں یہ وہ, ہم رب و رب کے رسول کو بھولے بیٹھے ہیں. امام فرماتے ہیں تجھے چھوڑ کے دب کے پھٹے رکھ کے مٹی پھینک کے سارے چلے جائیں گے, سب سے پہلے وہی آئیں گے جن کے لیے آج تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. سارا دن گزر جاتا ہے تو ایک بار بھی ان پہ درود نہیں پڑتا ہے. سارا دن گزر جاتا ہے تو ان کو یاد نہیں کرتا ہے. میرا یار, میرا دوست, میرا ماما, میرا چاچا, میری خالہ, میری پھپھو پھینک کے گڑے میں اوپر پھٹے رکھ کے مٹی ڈال کے جی بھاگ جائیں گے سارے. لیکن کیا ہے نزع روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے سے بھاگے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں. میں اپنے بزرگوں کی بات سنا کے واپس آ جاؤں گا. اب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے بابا
اے کھ رکھ لے بابا اے کھ وہ بابا آگے سرچ کر دیا حضور کی ہوئے گا کھ رکھیاں فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کھ رہ جائے گا سونا کر کے بیٹا ہم تو رہ گئے بیٹا میں آپ کو سچ کہوں گا ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی یہ اس پہ نا امام کلام فرماتے ہیں یہ ہماری نا تاریخ کا بڑا خوبصورت کریکٹر ہے لیلا اور مجنو علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور یہ جو مجنو ہے نا اس کا اصل نام مجنو نہیں تھا اس کا اصل نام تھا قیس قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا شہزادہ تھا حضرت یہ تو عشق نے رول چھڑے پڑ کے ہاں وہ عشق رول چھڑتا ہے حضرت یہ تو ہمیں عشق کھیل رہے ہیں نا ہماری جانے والا عشق کہتے ہیں کس کو ہے جہاں سے عشق شروع ہوتا ہے ہم وہاں سے ویسے ختم ہو جاتے ہیں میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جنہوں نے عشق کیا حضرت جی میں نے ایک دن عرض کی میں حضرت وہ عشق کا ارشاد فرماؤ چونک سے گئے تو مجھے فرمانا ہے کہ مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لے اے ویس کوڑ اس کوڑ رہ جانی ہے کہ تے کچھا پا کے کسی چونک سے کھلار چھڑن گے نہیں پڑ کے ہاں میاں عشق جو ہے نا وہ کہتا ہے جو میرے مطالبے ہیں نا اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جس دل میں میں رہوں گا پھر میں کسی اور کو رہنے نہیں نہ میں بیوی رہنے دوں گا نہ میں بچے رہنے دوں گا نہ اس میں گھر رہے گا نہ اس میں کوٹھی رہے گی نہ اس میں پیسہ رہے گا یہ میرا پہلا مطالبہ ہے کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں پھر وہاں میں ہی رہتا ہوں ہاں خواجہ غلام فرید نے لکھا فرماتے ہیں عشق تے آتش دوہی برابر او عشق دتاں تے کھیڑا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا پھر خود کو سوال کرتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جا ڈیرا یہ اس کا پہلا کہتے ہیں جہاں میں رہوں گا میں رہنے کسی کو نہیں دوں گا وہاں میں ہی رہوں گا وہاں کچھ نہیں رہے گا وہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے یہ ابھی یہ کیسی تھا اور یہ بیٹھ کے نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا یہ خود پہ یہ عالم بے حال کرتا ہے بندے کو یہ کچھ نہیں چھوڑتا یہ بندے کی ہستی بھی مٹا دیتا ہے یہ بندہ میں تو کہتا ہوں حضرت جی عشق ایک لفظ ہے ایک کیفیت ہے اگر اس کا وجود ہو نا تو وہ بھی مجھے اٹھ کر ٹوکے او سلیمان اب تو عشق پہ گفتگو کرے گا کبھی اپنا منہ دیکھا تو نے اب اتنا برا وقت آ گیا اب سلیمان عشق پہ گفتگو کرے گا منہ دیکھا تو نے کبھی اپنا وہ ایک لفظ ہے کیفیت ہے صرف ہمارا تماشا دیکھتا ہے چلو جو ہوتا ہے کرو میرے نال دا ڈگلو ہے لیکن اگر عشق دیکھنا ہو تو پھر ابو بکر کو دیکھ لینا اگر عشق دیکھنا ہو تو پھر حضرت علی کو دیکھ لینا اگر عشق دیکھنا ہو تو حضرت بلال کو دیکھ لینا ہاں حضرت تمہیں پتہ چلے حضرت عشق کہتے کس کو عشق دیکھنا ہو تو پھر جنید کو دیکھنا عشق دیکھنا ہو تو پھر حضرت امام احمد رضا خان فادر بریلوی کو دیکھنا پتہ چلے عشق ہم نے پتہ نہیں کس کا نام عشق رکھ دیا یہ حضرت گزر رہے تھے یہ ریت پھینک رہا تھا آپ کے قلب مبارک میں خیال آیا آپ نے فرمایا بھیا وہ ذرا قیس سے پوچھتے ہیں یہ کس کا حامی ہے اس کے خیال میں خلیفہ مولا مشکل کشا کو ہونا چاہیے کہ حضرت میرے معاویہ کو ہونا چاہیے آپ آیا آپ نے پوچھا اس پہ اتنا غلبہ ہو چکا تھا لیلا کا یہ آگے سے کرتا ہے حضرت خلیفہ نہ تو حضرت علی کو ہونا چاہیے نہ حضرت معاویہ کو تو آپ نے فرمایا پھر خلیفہ کسے ہونا چاہیے یہ عرض کرتے ہیں حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے سب سے پہلے حضرت آپ کی زبان مبارک سے نکلا انت مجنون وہ تو دیوانہ ہو گیا اس کے لیلا نے تیرا یہ حال کیا نہ تجھے حضرت علی یاد رہے نہ تجھے حضرت میرے معاویہ یاد رہے اب شیخ فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا عشق کیا حال کرے گا اگر عشق لیلا میں اتنا زور ہے کہ بندے کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر دے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی ابھی لگی نہیں حضرت اس لیے مشکل لگ رہا ہے جس کی لگ جاتی ہے پھر اس کو نہیں مشکل لگتا پھر جس کی لگی ہو نا پھر اس کے لیے میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے ہم تو انتظار کرتے ہیں رات آئے یا سوواں گے تو یا گناہ کریں گے سارے سو جائیں گے ہم گناہ کریں گے موقع ملے گا لیکن ان کے لیے میاں صاحب کیا کہتے ہیں رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے
ابھی لگی نہیں، جس دن لگ گئی حضرت اس دن پھر انداز ہی کچھ اور ہوں گے، پھر جن کی لگی ماری ٹھوکریں، آپ نے بلخ کی بادشاہی کو لیکن حضرت یاد رکھنا یہ کدی چھڑو گے تو گھبرائیو نہ، چھڑن والا کدی نہیں یہ گھاٹے چ رہے ہے، کبھی چھوڑ کے دیکھنا اس کے لیے حضرت، پھر دیکھنا دیتا وہ کیا کیا ہے تمہیں حضرت۔ ہاں لکھا جب آپ نے چھوڑی نا تو آپ ایک دن دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے، آپ کے ماموں گزرے جو آپ کے بعد بادشاہ بنے حضرت، بھانجے کو دیکھا وہ ابراہیم بن ادہم بادشاہ ابن بادشاہ، یہ حال ہے کہ اپنے کپڑے بھی خود سی رہا ہے۔ وہ رکے اور آ کے کہا ابراہیم اٹھ، ہاتھ پکڑ کے تیرا تختہ بھی تیرا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا نا ماموں جڑی شاید چھڑ چھڑی سو چھڑ چھڑی، دل تڑپا نا، کہا کیا ملا تجھے چھوڑ کے؟ لکھا آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی آپ نے اس کو دریا میں پھینک دیا اور مچھلیوں کو پکار کے کہا میری سوئی لے کے آؤ۔ خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا ہے ہزاروں مچھلیاں تھیں اور ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں حضرت، آپ نے فرمایا نا جو چھڑ کے بیٹھا میں پھر وہی لے آئیں، میری سوئی لاؤ۔ لیکن ایک چھوٹی سی مچھلی تھی اس کے منہ میں آپ کی سوئی تھی، آپ نے سوئی پکڑ کے کہا ماموں پہلے صرف لوگوں تک میری حکومت تھی، اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی حکومت ہے۔ کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، ہم نے تو سودے گھاٹے کا کر دیا، رب چھوڑا، رسول چھوڑا، جنت چھوڑی، آخرت چھوڑی، قرآن چھوڑا، چلے آگی 10 مرلے دا مکان ہے، اور کیا لیا بھائی، کیا کون سی توپ ہم نے چلا لی اس کے علاوہ؟ اور وہ بھی جو چھوڑ کے جانا ہے، اتنا گھاٹے کا سودا ہے، اتنا گھاٹے کا سودا کیتا کی ہے، کوئی شے بھی تے لیندا نہ، کوئی شے بھی تے لیندا نہ، کیا لیا تو نے کیا؟ میں سارے چھوڑ کے چلے گئے، تو کیا ساتھ لے کے جائے گا؟ میں بس بات کو اختتام تک لاؤں گا، زیادہ امتحان میں پھر انشاءاللہ آج شاید اللہ کی مرضی و منشا یہ تھی۔ ہاں یہ یاد رکھے یہ خود نہیں ہوتا، یہ رنگ ہوتے ہیں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے وہ کہتے نا علم عقل تو حسن مل پہ کسی ہوٹل تے ملاقات ہو گئی، تین زور والے نے تمہیں پتہ ہے تین زور والے انہوں دی لڑائی ہے، وہ تینوں ہی لڑ پڑے آپس میں۔ عقل کے تو ہی دعائیں کی میرے اگے، حسن آکھے ہو جاؤ منہ تو ہو جا کے، علم آکھے ہو چپ کر کے ببو۔ اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ خراب ہوتا میرے مرشد فرماتے وہاں سے تقدیر گزر رہی تھی، آ گئی تینوں کو لڑتے دیکھے، تینوں کو چھڑا کے بٹھایا، کہا مسئلہ کیا ہے؟ ان تینوں نے کہا جی ہم بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا گل سنو تسی دلیل دیو، میں انہی فیصلہ کر سکنا ہوں کیڑا بڑا ہے۔ لو جی دلائل شروع ہے، اب ذرا سننا جی۔ سب سے پہلے علم بولا، علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی۔ علم بتا رہا ہے ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا، یہ نہیں بتا سکتا صاحب لگے گا چپڑاسی لگے گا۔ حد ہے نا ہر ایک کی، ہر ایک کی حد، اللہ نے سب کو اپنی اپنی حد میں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، عقل کی باری ہے۔ عقل آکھیا میں سب تو اچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں عقل نے وہ شراب کو شے ثابت کر دیا تھا، آئے دن ایسے گل کھلاتی ہے عقل۔ اچھا پھر دی، اب تیسری باری آئی حسن کی۔ حسن آکھیا میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی پر دی۔ وہ دیکھا آپ نے حسن نے کیسے وہ وزیر خارجہ کا دروازہ کھولا تھا ٹانگ کے ساتھ، یاد ہے نا آپ کو ساتھ؟ یہ ہے میں نہیں انکاری ہے، تینوں بول چکے، میں پھر دہرانے لگا۔ علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی۔ عقل آکھیا میں سب تو اچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی۔ حسن آکھیا میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی بھر دی۔ پھر تقدیر آکھیا تسی تینوں جھوٹے، میں جو چاہواں سو کر دی۔ جب تقدیر کا وار چلتا ہے، جب تقدیر کا وار چلتا ہے پھر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ جب تقدیر کا تیر نکلتا ہے نا جی، پھر حسن علم عقل پھر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ چھوڑا حضرت آپ نے سارے لکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر حضرت جی یاد رکھنا اس کے راستے پہ چلنے میں ایک قدم کا جو مزہ ہے، خدا کی قسم ہے عمران خان کی کرسی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے، شہباز شریف کی کرسی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو اس کے راستے میں ایک قدم چلنے کا لطف ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اتنا لطف وہ تمہاری دلجوئیاں کرے گا۔ لکھا ہے ابراہیم بن ادہم، بھائی بادشاہ چھوڑ کے آیا تھا بندہ، پھر دلجوئی کیسے ہوئی؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں ایک رات سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، دو بندے ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے،
ایک کچھ نوٹ کروا رہا ہے، دوسرا نوٹ کر رہا ہے. فرماتے میں گیا جا کے السلام علیکم کہا. وعلیکم السلام. فرماتے میں نے پوچھا کون ہو تم؟ نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. فرماتے میں نے جو لکھوا رہا تھا پوچھا بھائی کیا لکھوا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یہ ان کے نام نوٹ کر رہا ہے. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی میں بھی تو اللہ کو راضی کرنے نکلا ہوں، تو اللہ پوچھتا ہوں میرا نام بھی رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے. کیا مزہ ہے یار اس رنگ میں. فرماتے میں نے پوچھا فرشتے سے یار میں بھی اللہ کو راضی کرنے نکلا ہوں، دیکھو رجسٹر میں میرا نام ہے. لکھا اس نے 1 2 راہ الٹے پلٹے اور کہنے لگا ابراہیم آپ کا نام تو اس رجسٹر میں نہیں ہے. فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. میں سمجھ گیا کہ وہ ابھی بات نہیں بنی ہے. اب فرماتے اور مجاہدے شروع کی، جہاں 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دیے، جہاں ایک قرآن پاک ختم کرتا تھا 2 کر دیے، اور مجاہدہ بڑھایا. فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں، کیا پھر 2 ہیں، ایک لکھ رہا ہے ایک لکھوا رہا ہے. فرماتے اسی طرح گیا سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. فرماتے پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. پھر پوچھا کیا لکھوا رہے ہو؟ ادھر تھوڑا بدلا معاملہ تھا. فرشتہ کہتا ہے جی میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے جو جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، آج کون ہے جن سے اللہ راضی ہے. اوپر والی کیٹاگری ہے. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں خاموش رہا اور میں نے دل میں خیال کیا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں آیا تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ تو وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام کیسے آ گیا؟ فرماتے میں نہیں بولا. فرماتے فرشتے خود کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے نام ہے کہ نہیں؟ فرماتے میں نے کہا بھائی میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یہ تو وہ خوش نصیب ہے جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کیسے آ گیا؟ تو فرماتے ہو فرشتہ مجھے آگے سے کہنے لگا ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام جی آئے ہم سب بھی اسی کو راضی کرنے، لیکن ٹریک بدل گئے اور دھندوں میں لگ گئے، سارے اسی کو راضی کرنے. یہ جو کر کے ہم بڑے خوش ہیں نا کہ ہم نے کر لیا، یہ آپ کی یا میری محنت سے نہیں ہوا، یہ اس کے فضل و کرم سے. یہ کر کے آپ بالکل نہ اس کو سمجھے کہ ہاں میں حدیث سناؤں گا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا، بڑی کوٹھی بلند عمارت، تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے اوے بندے آ تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے تو تے کی لینا ہوندے تیری تھلے تو کتے تے آنا ہے. یا آپ اس کو قطعاً کوئی کمال نہ جانیے گا، یہ کاروبار، یہ مال، یہ عزت، یہ شان و شوکت، یہ گاڑیاں، یہ بالکل اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں. اگر یہ کمال سے ہوتا تو پھر اور بھی بڑے بڑے کر لیتے ہیں. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے. ہاں یہ دیکھیں جو ہم کرنے آئے تھے ہم سے ہوا کہ نہیں ہوا ہے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جان قربان کی یار کے نام پہ، اور کس طرح جان قربان کی لکھا ہے آپ کی شہادت اس طرح تھی کہ بعد میں آپ کا جسد اطہر پہچانا نہیں جاتا تھا. چہرے کا مسئلہ کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اس کو چبانے کی کوشش کی گئی، نہیں چبایا گیا، ناک کٹا، کان کٹا، آنکھیں نکالی گئیں، چہرہ جو ہے نا وہ مسئلہ کر دیا گیا، پہچانا نہیں جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی پھپھو جان نے انگلی سے پہچانا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. اور آج حضرت جی ہم پہ 5 نمازیں مشکل ہو گئی. اسپیشل حضرت جی جڑے اسی چٹیاں والے ہیں جڑے سی چٹھی ہوں سانو 5 نہیں ہوں سانو 6 کرنی چاہیے. ہاں حضرت ہمارا تو وقت ختم ہو رہا ہے. یہ سفید بال اسی مقصد سے آ رہے ہیں. ہر بال آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کلوز 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 کلوز، ہر بال دہائی دے رہا ہے ختم ختم بندیا ختم ختم. میاں صاحب کہتے ہیں میری بات فرماتے ہیں کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھول. اور جڑا سو جائے فرید کا کیوں ہوا فرید نہیں سوتا کوئی بھی لیکن تقویٰ تھا. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھول، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے بھول. ہوں حضرت جی جڑے سی چٹیاں والے ہیں ہوں ساڑیاں 5 نہیں
साड़ियां 6 बढ़नियां ने सानू फजर तू पहले उठ पड़ना बड़े साल सौ लिया जी हुन की कटना जी इन्ने साल सौ के मंजी चो निकले तो कख नहीं ना है अगों कख नहीं निकलना है हुन उठिए जी और अपने मालिक को राजी करिए राती जावें जागे शैख सदावें राती जागण कुत्ते तैकण उत्ते हैं सारी राती जागदे रहंदे डीहां वंज रूड़ियां ते सुत्ते तैकण उत्ते दर मालिक दा मूल ना छड़ दे भावें मारे 100 जुत्ते। हाँ बुल्ले शाह बंदगी सिखा रहे हैं और बंदे थोड़ी जी गल आए तो तू रोला पान लग पैंदा सीख बंदगी इनसे दर मालिक दा मूल ना छड़ दे भावें मारे 100 जुत्ते तैकण उत्ते उठ बुलिया उन यार मना ले नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते बंदगी है हमसे और मैं आपसे कहूंगा जितने हम आप बैठे हैं बेटा आज अल्लाह की कसम है सौदा बड़ा सस्ता है आपके लिए वो महंगा सौदा छोड़ के कोई नहीं गए है सारे महंगे सौदे तो कर लिए अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए कौन सी बस्ती बसाई ताजरा ने तुझसे पुत्र मांगा किसी ने किसने मांगा तुझसे पुत्र तुझे किसने कहा मैदान करबला में जा तुझे बस इतना ही क्या 5 नमाजें पढ़ तुझसे वो भी नहीं पढ़ी जाती हैं तुझे सिर्फ इतना क्या झूठ ना बोल तेरा तो किसी फिरौन से पाला ही नहीं पड़ा है तुझे किसी नमरूद के सामने लाके खड़ा ही नहीं किया गया है तेरा तो किसी यजीद से आटा ही नहीं लगा है छोटी बात है जी बंदा इख्तियार वाला हो सामने जनाब फुरात बह रहा हो फिर भी बंदा के जिम्मे मेरा मालिक राजी है तुझसे किसने कहा है नहीं तुझसे किसने कहा है नहीं तुझसे किसी ने अली असगर मांगे हैं तुझसे किसी ने अली अकबर मांगे हैं तुझसे किसी ने कासिम मांगे हैं तुझसे किसी ने अब्बास अलमदार मांगे हैं अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए कौन सी बस्ती बसाई ताजरा ने ये लिखा है शेख ने अल्लाह रिवायत की सेहत के उलमा ने कुछ कलाम किया है लेकिन चलें शायद के किसी दिल में उतर जाए मेरी बात लिखा है जब इमाम आखिरी बात खत्म फिर इंशाल्लाह कभी लिखा है जब इमाम तशरीफ ले जाने लगे ना तो उस वक्त सबसे जो छोटे शहजादे थे वो इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और बाकियों के तशर्रुफ पे तो कुर्बान जाऊं जी हमारे शयूख ने बुजुर्गों ने लिखा है कि इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तशर्रुफ का भी आलम था कि जितनी देर तक खानदान नबूवत खानदान अहले बैत मैदान करबला में रहे हैं हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने ज़मीन दुनिया भी नहीं देते। हाँ हजरत 2 बातें कही थी हजरत मैं अक्सर कहा करता हूँ हजरत हम एक लुटा काफिला बैठे और दुखी है कि हमें दुखी नहीं कि हम लुट चुके हैं कि वो मौलवी साहब खुदा दा ना लो मेरा मोबाइल भी मेरे कोल है कपड़े भी कोल ने घर भी कोल है गड्डी भी कोल है की लुटिया गया तो मैं पूछांगा रह की गया जो असल दौलत थी वो तो गई है जी सब्र गया तवक्कुल गया कनात गई ज़ुहद गया सोज गया शौक गया कुर्ब गया वसल गया तहज्जुद गई आंसू गए आहें गई हैं कुछ रहा क्या है ये जिसको तू कह रहा है ये तो कूड़ा कबाड़ है ये तो नहीं दौलत अगर ये दौलत होती तो अल्लाह अमेरिका वालों को एक दाना भी ना देता अगर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक और हजरत जी कोई बंदा ये ना समझे कि शायद मौलवी ना गला नहीं तांगल ना करने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने खुद बजाते ही 1 करोड़ की गाड़ी दी मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ मौलवी गला नहीं ना तांगल ना करने और अल्लाह का शुक्र है सियालकोट में एक अच्छी सोसाइटी में है किराए पे मैं उसमें रह रहा हूँ मैं सिर्फ आपके लिए क्योंकि मैं मुझे एक दफा ना वो मैंने मेरे तक बात आ गई ये दोस्त ने बताया साहब तुम तकरीर करन दे हो ना 2 बंदे कहने मौलवी गला कोई नहीं तांगल ना करने सब कुछ मेरे अल्लाह ने मुझे दिया लेकिन बेटा ये कुछ भी नहीं है अगर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक कुछ होता अल्लाह मोदी को एक तिनका भी ना देता अल्लाह अमेरिका को एक तिनका भी ना देता जी नहीं असल दौलत ये है जो अल्लाह अपने दोस्तों को देता है गई हमारी ये दौलत आखिरी बात साथ ही बात खत्म जी हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी ये असल दौलत जो गई हमारी हजरत आप फरमाते हैं एक रात मैंने ख्वाब देखा हजरत मौला मुश्किल कुशा और आप फरमाते ख्वाब देखा तब दौर था अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते ख्वाब क्या देखता हूँ मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हो रही है और फरमाते मैं फजर की अदायगी के लिए जब गया तो ख्वाब देखता क्या हूँ मुसल्ला इमामत पे बनफ्से नफीस महबूब जलवा कहते मैं बैठ गया और महबूब अलैहिस्सलाम के रूह मुबारक की ज़ियारत करनी शुरू कर दी अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा है तू तो चिट्टा वांग रंग वेख के रह गए अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा है। और कमाल लिखा जी मेर अली शाह साहब ने मैं अब थोड़ा करूंगा गर्मी का कमाल लिखा मेर अली शाह साहब ने लिखते क्या है कहते हैं लबा सुरखा खां के लाल यमन लबा सुरखा खां के लाल यमन चिट्टे दंद मोती दियां हैन कलियां हैं क्या हुस्न था हजरत वो
آپ فرماتے ہیں بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں روئے مبارک کو، فرماتے ہیں اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی، آپ فرماتے ہیں دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی، نماز ختم کر کے محبوب پھر صحابہ کی جانب ایک مخصوص انداز میں جلوہ گر رہے ہیں، صحابہ محبوب کے رخ انور کی زیارت کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کھجوروں کی ایک ٹوکری آ گئی، محبوب نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، مولا مشکل کشا کہتے ہیں میں نے بھی کھجور کھا لی، کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی ہے، فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا ہے، فرماتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، فرماتے وضو کیا فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا، وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے بیٹھے ہیں جس انداز سے خواب میں میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے، فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے، میں نے کہا اتفاق چلیں جی بس کلوز کر دیں بس بند کر دیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے اقامت کی گئی، امیر المومنین نے فجر کی امامت فرمائی، آپ فرماتے ہیں آپ نے بھی وہی دو صورتیں تلاوت فرمائی جو خواب میں محبوب علیہ السلام، فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے نماز ختم کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے، فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گیا، فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین نے سب کو ایک ایک کھجور دی، ایک دوسری نہیں دی کسی کو، فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے جب میں کھجور کھا چکا نا تو خیال آیا علی خواب میں تو محبوب علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی، تو یہاں تو میرے بھائی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے، ایک اور کھجور لے لیتا ہوں، کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور دو، تو کہتے آگے سے حضرت عمر فرمانے لگے علی یہ خواب سے محبوب نے دیتی ہے نہیں دے محبوب نے دی تو نہیں دے حضرت علی فرماتے ہیں خواب میں یہ دے حضرت عمر کی کہنے خواب مجھے آئی ہے حضرت عمر کیا فرما رہا ہے، میں نے کہا امیر المومنین خواب تو مجھے آئی ہے یہ کیا رنگ ہے، تو آگے سے حضرت عمر فرمانے لگے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں پوچھا مجھ سے رہے ہیں، اصل شیوخ نے لکھا ہے اصل میں ہوا یہ رات وہ ایک ہی تھی لمحے وہ چند بھی تھے، پتہ نہیں چند لمحات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی، آج ہماری وہ راتیں بھی کھو گئی ہیں۔